نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا، ایمان والا بنایا۔ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود ہی سے تمام رحمتوں کو، برکتوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم میں پہنچنے کا سبب و ذریعہ بنایا۔ انہی کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہی سے سب خلق کو سب نعمتیں پہنچنا متعین فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ دینے والا ہے اور بے شک میں ہی اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والا ہوں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہم تک اگر پہنچتی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بانٹنے سے، ان کے عطا کرنے ہی سے ہم تک پہنچتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اور وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک عظیم رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ عطا فرمایا تھا، جسے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کہتے ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، حدیثوں میں اس کی فضیلتیں، برکتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ خیر سے وہ مہینہ ہم سے گزر گیا اور اب ہم مزید دنوں کی طرف ہماری زندگی کے قدم بڑھاتے چل رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس قدر ہم نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نیکی پر پابند رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور بری باتوں سے، بری چیزوں کے دیکھنے سننے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اسی طریقے سے آگے کی زندگی بھی ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا حقیقت میں یہی فائدہ، یہی ثمرہ ہے۔ بخشش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنے والی ہے، مگر دنیا میں ہمارے لیے وہ جو تربیت اس مہینے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا سیکھ جاتا ہے، اللہ کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے، ثواب کے ملنے پر امید رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے وہ نیکیوں پر پابند ہو جاتا ہے، رحمتوں پر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرتے ہوئے وہ زندگی گزارنے والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت واقعی اللہ کی رحمت کا حقدار بنانے والی کیفیت ہے۔ اب اگر رمضان المبارک کے بعد اس کیفیت سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، خدا پر توکل سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، خدا کی رحمتوں سے امید کر کے زندگی جینے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، دوسرے راستے پر پھیر دیں گے، نافرمانیوں کی طرف اگر لے کر چلے جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت پکڑ ہوگی، سخت سوال جواب ہونے ہوں گے۔ قیامت کے دن حشر کا کیا عالم ہوگا ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قاعدے قانون بنائے ہیں، شریعت مطہرہ میں ہمارے لیے جو قاعدے قانون متعین کیے ہیں، ان قاعدے قانون پر ہمیں چل کر کے ہی کامیابی اور نجات مل سکتی ہے۔ اور اگر ہم ان قاعدے قانون کو توڑ کر کے زندگی جینا چاہیں گے، ان قانون سے ہٹ کر کے اپنی مرضی کی زندگی اگر ہم جینا چاہیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے لیے
شادی بیاہ کا ایک قانون متعین فرمایا ہے۔ شادی بیاہ کیا چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کون سی چیز اس میں ضروری اور فرض ہے اس کا ہمیں جاننا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کون سی چیزیں ہمارے لیے سنت ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس فرض اور سنت کو جانے بغیر بطور رسم صرف ایک رسم ادا کرنے کے لحاظ سے اگر ہم کرتے چلے جائیں گے تو ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، جس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ عزیزان محترم، معاشرے کے اندر بدگمانیاں اور نحوست کے طرف نظر رکھنے والی بہت ساری توہمات پیدا ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو شوال المکرم کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑا مبارک اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عظمت والے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل اسلام لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنا بھی لوگوں کی زندگی میں نحوست، بلا، بربادی اور پریشانی لانے کا سبب ہے، مگر الحمدللہ اسلام نے جس قدر علم و ہنر کی روشن شمع فرما دی اور اللہ کے فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے اس کی تائید و توضیح فرما دی، تو ہمارے لیے راستے آسان ہوئے، اور آج الحمدللہ ساری دنیا میں مسلمان اس مہینے کو برکت والا مہینہ جانتے ہیں، اور اس میں شادی بیاہ کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت اور رحمت بنا دیا ہے۔ بالعموم دیکھا جائے تو ان مہینوں میں شادی کرنے کی ایک عادت لوگوں کی بن گئی، مگر جبکہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے کسی فعل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا تو شوال المکرم کے مہینے میں ہی آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو شوال کا مہینہ تھا، جب میری رخصتی ہوئی شوال کا مہینہ ہی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر خوشگوار معاشرہ، کس قدر خوشگوار زندگی مجھے بخشی ہے، شاید ہی پوری دنیا میں کسی کو بخشی گئی ہوگی۔ یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اس مہینے میں ہونے اور آپ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزرنے کو لوگوں کو بطور دلیل بنا کر کے یہ بات بتا رہی تھیں کہ لوگوں اگر اس مہینے میں نکاح کرنا نحوست کا سبب ہوتا، پریشانی کا سبب ہوتا، زندگی خوشگوار نہ ہونے کا سبب ہوتا، تو سب سے زیادہ زندگی میری خراب ہوتی، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ زندگی میری بہترین رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شوال کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مگر شادی بیاہ میں آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، بہت سارے رسم و رواج بنا لیے گئے ہیں۔ لوگ ڈوری کے معاملات میں لے کر کے، جو لین دین کے معاملات میں لے کر کے، دہیج کے معاملات میں لے کر کے اس قدر جاہلانہ رسم و رواج میں گھرتے چلے گئے ہیں کہ لوگ ہندوانہ رسم و رواج کو لے کر کے جو ڈوری وغیرہ کے متعلق سے جو پیسے لیے جاتے ہیں، جیسے دلہن والوں سے جو پیسے لیتے ہیں وہ 10 لاکھ 20 لاکھ لاکھوں کے روپے میں قیمتیں لی جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں سراسر ان کے لیے ناجائز و حرام ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت مطہرہ میں، قانون میں جو چیزیں فرض ہے ان کو فراموش کر دیا جا رہا ہے، اور لوگ جو چیزیں ناجائز و حرام ہیں ان چیزوں کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں، جو فرض ہیں جو ضروری ہیں ان چیزوں سے غفلت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حال یہ ہو رہا ہے کہ آج مہر کی رقم ادا کرنے کی جب بات آ جاتی ہے تو نہ دلہن کی طرف سے، دلہن والوں کی طرف سے مہر کی بات کی جاتی ہے، نہ دلہے والوں کی طرف سے مہر کی بات کی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عین نکاح کے وقت کے اوپر تلخی بڑھ جاتی ہے، نہیں اتنا مہر کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیا ہو سکتا، ہمارے زمانے میں اتنا ہوا کرتا تھا، ہمارے زمانے میں اتنا ہوا کرتا تھا، یہ باتوں کو لایا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس وقت اور مہر کے متعلق سے جو ہے ایک تلخ کڑوی صورتحال سے ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، لوگ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سفر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی میں جو چیزیں فرض رکھی ہیں کہ جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز تو ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب و قبول کے ساتھ 2 گواہ ہونا ہے اور پھر مہر ادا کرنا ہے۔ یہ مہر خواہ قرض کے طور پر بھی کر سکتے ہیں، ادا نقد کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ نقد ادا کرنا یہ سنت ہے، قرض دینا قرض کے طور پر رکھ کر کے بعد میں ادا کر دینا یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، مگر بغیر مہر کے وہ نکاح ہو نہیں سکتا ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ ولیمہ کرنا ہے، یہ سنتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ولیمہ فرمایا، سرکار نے فرمایا اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہی صحیح ولیمہ کرو، یعنی ولیمے میں اہتمام کرنا ہے۔ ولیمہ دلہے کا معاملہ ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج مہر سے متعلق لوگوں کی اس قدر غفلت ہو رہی ہے، جو حق عورت کا اللہ نے فرض فرمایا ہے وہ کم سے کم کی مقدار بھی نہیں ادا کی جا رہی ہے، اس کم سے کم کی مقدار سے کم ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم احناف کے نزدیک مہر کی کم سے کم ایک مقدار جو حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی وغیرہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جس چیز کے متعلق سے صراحتیں ہمیں ملتی ہیں وہ مقدار کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا مہر 10 درہم سے کم مہر ہوگا ہی نہیں، یعنی کم سے کم مہر 10 درہم ہونا چاہیے، کم سے کم مہر 10 درہم ہونا چاہیے۔ تو درہم 10 درہم کے اعتبار سے، درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں، آج کے گرام کے اعتبار سے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ تقریباً 32 گرام 32 گرام تک کے اس کا وزن پہنچتا ہے۔ احتیاطی 1 گرام کا اس کا اندر اگر حساب لگائیں گے تو کچھ اور کم زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی کم سے کم جو قدیم وزن ہے اس کے اعتبار سے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو 32 گرام اس کا جو ہے کم سے تقریباً 32 گرام کا چاندی کا وزن ہو جاتا ہے۔ اور آج چاندی کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے دیکھیں کہ 32 گرام چاندی اگر دیکھا جائے تو اس کی کیا قیمت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ 700 روپئے 1100 روپئے 2000 روپئے دینا چاہتے ہیں اور 2000 میں 32 گرام چاندی آج آ نہیں رہی ہے، 700 روپئے میں 32 گرام چاندی آج مل نہیں رہی ہے، 1100 روپئے میں 32 گرام چاندی آج مل نہیں رہی ہے۔ یعنی ہم نے جو فرض مقدار ہمارے لیے ہے اس مقدار سے کم مہر دینے کو اپنی عادت بنا لی۔ جب ہم فرض ہی نہیں ادا کریں گے اور مہر ہی متعین نہیں کریں گے، نہیں دیں گے تو ہم پر کیا ہوگا؟ نکاح صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ جس نے غفلت سے نادانی میں اگر کر دیا ہے تو ان کے لیے 10 درہم کم سے کم دینا فرض رہے گا، اس سے کم دیں گے تو مہر نہیں مانا جائے گا۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ 10 لاکھ روپے میں اگر 100 روپے بھی کم آ رہے ہیں، جہیز کے پیسے میں جو جوڑے کی رقم لی جا رہی ہے اس میں جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ وہاں پر یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں 700 روپے میں جو مہر دیا جاتا تھا اس وقت پر دہیج کی رقم کتنی لی گئی ہوگی؟ 10-20 ہزار سے زیادہ تو کچھ نہیں لیا گیا ہوگا، 1000 2000 5000 سے بڑھ کر کے تو کچھ نہیں لیا گیا ہوگا۔ مگر اس زمانے کا اعتبار کر کے جب آپ مہر کو بیان کر رہے ہیں تو اس زمانے کے اعتبار سے جوڑے کی رقم بھی آپ کم کر سکتے ہیں، مگر آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ 25 لاکھ 10-10 تولے 15 تولے 20 تولے 40 تولے 50 تولے آسمان کو چھوتے ہوئے یہ مزاج جو بنا لیا گیا ہے عورتوں کی طرف سے دلہے کو دینا، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ اسلام نے اس رسم و رواج کو ختم کیا اور مرد پر فرض کیا کہ وہ عورت کو اس کا مہر ادا کرے، کم سے کم مہر ہونا چاہیے۔ مگر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہر کو دیکھا جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہر 1.5 کلو چاندی سے بھی زیادہ مہر آپ نے ایک زوجہ کو عطا فرمایا ہے، 1.5 کلو چاندی سے زیادہ مہر عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر تو 4000 درہم متعین ہوا تھا۔ وہ ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دینے کے ڈر
جو ہمارے ذہن و فکر میں ہونا چاہیے کہ جس سے ہم گناہ سے بچتے ہیں، اسی خوف کو ہم نے گنوا دیا ہے۔ ہماری سوچ و فکر میں کوئی خوف ہی باقی نہیں بچا ہے، ہماری سوچ و فکر کے اندر کوئی خوف ہی نہیں رہا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ چیز ہم سوچ نہیں پا رہے ہیں، کیا کرنا ہے ہمیں اس چیز کی طرف نہیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ خود نکاح کرتے وقت پر خطبہ نکاح پڑھنا یہ سنت ہے، اور کھجور تقسیم کرنا یہ سنت ہے، ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ آج ہم ان سنتوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، سنتوں کی طرف ہماری فکر نہیں ہوتی ہے، ہماری فکر تو کتنے ہزار جوڑے کو لے رہے ہیں، کتنے تولے لے رہے ہیں، کتنے جوڑے کپڑے لے رہے ہیں، کتنے تولے چاندی، کتنے تولے سونے لے رہے ہیں، یہ کچھ نہیں۔ پٹیاں جو عورتوں کی لی جاتی ہیں وہ تو 30 40 تولے کی پٹیاں آپ لے لیتے ہیں، صرف 32 گرام 3 تولے 2 گرام کی جو قیمت ہے مہر، کم سے کم وہ ادا کرنے کے لیے اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ جس کا کوئی جواب اور جس کا کوئی بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کم سے کم مقدار ہے ان کے لیے جن کے لیے نکاح کرنے کے لیے مہر کے پیسے لانا ہی دشوار ہے، ان لوگوں کے لیے ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان کو کیا اس سے زائد و مہر نہیں رکھ سکتے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زائد مہر رکھ کر کے عورتوں کا حق ادا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، ہم سنت کی نیت سے جب عمل کریں گے اور اللہ کے حکم پر چلنے کے ارادے سے جب ہم عمل کریں گے، یقیناً ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، ہماری زندگی بھی رحمت کی برکت کی ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ہمارا خیال کدھر ہوتا ہے؟ جو بینڈ باجے جو بجائے جاتے ہیں اس کے اندر جو ہے 30 40 ہزار روپے خرچ کر دینے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مطالبہ کر کے دلہن والوں کی طرف سے ہمیں اسی گوشت کی بریانی چاہیے، ہمیں وہ اعلیٰ قسم کے انواع و اقسام کے کھانے چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم بھیجا ان پر زبردستی کے لازم کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون میں اس چیزوں کو ان پر لازم کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے، اللہ نے اسے طاقت بخشی ہے، وہ اپنی خوشی سے جو کھلائے آپ کو مہمان مان کر کے، آپ مہمان ہونے کی حیثیت سے وہ جو کھلائے وہ آپ کو کھانا ہے، مہمان کو یہ اختیار نہیں کہ میزبان کو کہے کہ آپ مجھے یہی کھلانا ہے، آپ کو مجھے یہی کھلانا ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں کھلا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ میزبان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے مہمان کو جو ما حاضر اللہ نے اسے اس کی طاقت میں بخشا ہے وہ کھلائے، اچھی بات ہے۔ مگر افسوس کہ آج جو زبردستیوں کا ماحول بنا جا رہا ہے اور پھر اس پر جو ہے بد اخلاقی بد کرداری کے ماحول ہمارے بنتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمارے ماحول ہمیں کیوں بن رہے ہیں؟ جب دلہن گھر آتی ہے، بہو گھر آتی ہے تو گھر کی ذمہ داریوں کو لینے سے اپنے کاندھے پر وہ کترانے لگ جاتی ہے۔ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ 10 لاکھ روپے، 40 تولے سونا اور فلیٹ وغیرہ نہ جانے کیا کیا چیزیں لے کر کے جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ گھر میں گھر کی ذمہ داری اٹھانے کو برداشت کر پائے گی؟ اس کے اندر تو مزاج آسمان کو چھونے والے مزاج ہوں گے۔ پھر اس کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کی طرف قوم و بیشی ہوگی، پھر خاندان کے اندر نا اتفاقی بڑھے گی، آپس میں نا اتفاقی بڑھے گی، پھر توڑم تاڑی، ادھر ادھر بھاگ دوڑی، زندگی کی پریشانی ہو رہی ہے۔ آج زندگیوں کے اندر پریشانیوں کا سامنا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون کو چھوڑ کر کے ہم نے جاہلانہ رسم و رواج کو اپنا قانون اور مزاج بنا لیا ہے۔ جب تک کہ ہم جاہلانہ رسم و رواج اور جاہلانہ قانون کو اپنے آپ سے دور نہیں کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون کے مطابق شادی بیاہ کو ہم آسان سے آسان تر نہ بنائیں گے، اس وقت تک کہ ہمارے لیے پریشانیوں کا ہی سامنا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ لوگوں کا حرام بازی زنا کرنا دوبر مشکل دشوار ہو جائے۔ آج اللہ کی پناہ افسوس کی بات ہے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کہ آج ہم نے نکاح کو اتنا سخت بنا دیا ہے، اتنا کٹھن، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ حرام بازی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ حرام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو جو ہے
بھول چکے ہیں کہ ہمیں اس کا سامنا ہے، وہ کیسے بچائیں گے اس چیز کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے متعلق سے سخت احکام بتائے ہیں۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اسلامی حکومت اگر ہو، اسلامی نظام اگر ہو، اسلامی بادشاہ اور اسلامی قضا اگر جاری ہو رہی ہے تو اسے پتھر سے مار مار کر کے سنسار کر دینا ہے۔ صرف ایک مرتبہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرتے ہیں تو انہیں پتھروں سے دور سے قریب سے، بڑے بڑے موٹے موٹے پتھر نہیں، ہاتھ میں اٹھانے میں جتنا پتھر آ جائے اتنے پتھر لے کر کے دور سے مار مار کر کے اسے مار دینا ہے۔ اس کو اتنی بڑی سزا جب دنیا میں متعین ہے تو آخرت کی سزا کا کیا حال ہوگا جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں دنیا کی اگر کوئی سزا پا لیتا ہے تو آخرت کے اس کے سزا معاف ہو جاتی ہے، مگر اگر دنیا کی سزا نہیں ملی ہے اس کو اور اس نے توبہ بھی نہیں کیا ہے تو آخرت کا عذاب کیا ہوگا، اللہ کی پناہ، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مار دینا ہے۔ بہت سارے سرما جو زمانے کے گزرے زمانے میں 80 کوڑوں تک کی دم توڑ کر زندگی چلے جاتے تھے۔ یہ سزائیں ہوا کرتی تھیں، یہ سزائیں رہی ہیں، مگر آج اسلامی عدل و قضا کا نظام باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بے باک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھلے ہی دنیا میں عدل و قضا کا نظام لوگ قائم نہ کر پا رہے ہیں، یا حالات ان کے موافق نہیں ہیں، یا اور کوئی صورت ہے، مگر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و قضا کا، عدل و انصاف کا نظام نہ بدلنے والا ہے، اٹل نظام ہے۔ وہ نظام ایسا ہے جو حشر کے دن قائم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، حشر کے دن کا وہ تنہا مالک ہوگا، بادشاہ ہوگا، کوئی اور بادشاہ نہیں ہے۔ وہی حکم جاری کرنے والا ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اسی کے پاس ہر ایک کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، جب وہ ہمارے نام اعمال کا، ہمارے عمل کا حساب لے گا، اور اس وقت پر ہمارے نام اعمال میں زنا کی بھرمار ہوگی، شراب کی بھرمار ہوگی، چوری کی بھرمار ہوگی، ناجائز و حرام کا ارتکاب ہوگا، تو ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت پر ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسا بھیانک عذاب ہوگا۔ ہاں صرف ہم اتنا جان سکتے ہیں کہ اس عذاب سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنا ہے۔ وہ عذاب بھیانک ہے جو ہمارے تصور سے پرے ہے، جن کا نظارہ مختصر طریقے سے جو تعارف احادیث مبارکہ میں کروایا گیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے وہ اعضاء جس سے اس نے حرام کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی خون اور پیپ کو جاری فرما دے گا، بڑے بڑے اژدہوں کو، بڑے بڑے بچھوؤں کو ڈسنے کے لیے متعین کر دے گا۔ وہ بچھو ان جگہوں پر کاٹتے رہیں گے، اور ایک مرتبہ اگر کوئی بچھو اگر کاٹ لے جہنم کا تو 40 سال تک اس کے درد اور اس کی تڑپ باقی نہیں رہتی ہے۔ دنیا کے بچھو سے وہ کئی ہزار گنا بڑا بچھو ہوتا ہے۔ دنیا کا بچھو ہتھیلی میں آ جاتا ہے، اور حشر میں جہنم کا جو بچھو ہوگا وہ گدھے کی جسامت سے بھی بڑا بچھو ہوگا۔ اس کا زہر کتنا زہریلا ہوگا، اس کے ڈنک کیسے ہوگے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب ہماری ہتھیلی میں سما جانے والا، ہتھیلی میں پھرنے والا، چکر لگانے والا ایک چھوٹا سا بچھو اگر ہمیں کاٹ لیتا ہے تو جان چلے جاتی ہے، اور درد کا یہ حال ہوتا ہے کہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، انسان تڑپ تڑپ کر کے بے دم ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ حشر کے اندر پھر آگ میں جل رہے ہوں گے، آگ کا جلنا الگ ہے، وہ تکلیف الگ ہے، اس تکلیف پر یہ بچھو اور اژدہے کاٹنے الگ ہیں، اور پھر سزا یہ ہوگی کہ اپنے ہی جسم کو نوچ کر کے کھا رہے ہوں گے، اور جو پیپ بدبودار، جو سڑا ہوا جو جہنمیوں کے جسموں سے نکل رہا ہوگا وہ کھولتا ہوا پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ بھیانک عذاب ہیں جو جہنم میں حشر کے دن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے جہنم کا تو ان عذابوں سے اس کا سامنا ہوگا۔ مگر افسوس ان عذابوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ڈر نہیں، معاذ اللہ۔ آخر یہ زندگی ہمارے کس کام کی زندگی اگر ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہیں گے؟ آپ 10 لاکھ بھی لے لیں گے تو کتنے دن تک آپ کے پاس وہ پیسے باقی رہیں گے؟ کیا زندگی بھر کام آنے والے ہیں؟ کیا موت کے بعد کام آنے والے ہیں؟ کبھی وہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں اس کا حساب ایسا ہوگا کہ جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ ہاں اگر اس کے بنسبت ہم سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں وہ سنت دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، دنیا میں بھی برکت دینے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے، حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اس کے رسول کی اداؤں کو اپنانے کا حکم فرمایا ہے، ہم اس کے رسول کی اداؤں کو اپنائیں گے، سنتوں کو اپنائیں گے، ہمارے لیے وہ عبادت میں لکھا جائے گا، ثواب دیا جائے گا اور عذاب سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمایا جائے گا۔ آج ہمارے پاس زندگی میں معاشرے کو بدلاؤ کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ بزرگ جو ہو چکے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکے، جو ادھر عمر ہیں، ان کی زندگیاں تو گزر چکی، نوجوانوں کو ایک فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے عذاب کا ہمیں سامنا نہیں کرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جس چیز سے اللہ کا عذاب کا سامنا ہوگا اس چیز سے ہمیں اپنا رشتہ توڑ لینا ہے، اس چیز سے ہمیں اپنا ناطہ توڑ لینا ہے، ذہنی قلبی لگاؤ سے اس کو اپنے آپ کو دور کر لینا ہے، اور شادی بیاہ کو، نکاح کو آسان سے آسان تر کرنا ہے۔ یہ ذہن و فکر میں جب سوچ بنا کر کے قدم بڑھائیں گے، یقیناً یاد رکھیں، آپ سوچیں گے کہ سارے لوگ تو کر رہے ہیں، میں اکیلا اگر رک جاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کبھی یہ مت سوچئے، اقبال نے کہا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا کا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی اکیلا تنہا ہی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے آسان تر شادی بیاہ کرنے کا معاملہ بنا لے، مزاج بنا لے، تو یقیناً یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر اگر ہمارے شادی آسان ہو جائے تو ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو شادی کے انتظار میں، اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو کمزور ہیں، غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، لاکھوں ہزاروں دے نہیں سکتی ہیں، ان سب کے گھروں میں ہنسیوں کے، خوشیوں کے چراغ جگمگا اٹھیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے اندر ایک بہترین فرمان ہے، ایک بہترین زندگی کی، ہمارے لیے کامیابی کی روشن، ایک بہترین کرن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دینا، کسی مومن کو خوش کر دینا بھی نیکی ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اور یہ جو شادی بیاہ کا ماحول بنا ہوا ہے، اس شادی بیاہ کے ماحول میں مہر کی ادائیگی میں کمی مت کریں، مہر زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب عطا ہو۔ کم سے کم 32 گرام چاندی سے کم مہر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے اس کی قیمت کے برابر کم سے کم دینا ضروری ہوگا، یہ فرض ہے، اس کے دیے بغیر آپ کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ مہینے شادی بیاہ کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ہمیں ناجائز اور رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ڈول تاشے بینڈ باجے میں لاکھوں روپے، ہزاروں روپے صرف کر دیے جاتے ہیں، اور جب جو فرض ہے عورت کا حق اسے دینے کے لیے لوگوں کے جو ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب بچی والے کچھ کھانے پلانے میں، کھلانے پلانے میں کچھ کمی کر دیتے ہیں، ہزاروں کے غلطیاں بھی لوگ برداشت کر جائیں گے مگر وہ غلطی برداشت نہیں ہوگی، ایسا مزاج ان کا بن گیا ہے، بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا ان پر وہ چیز کا کرنا فرض ہے جو وہ فرض نہ کر کے اس قدر خطا کار ہو گئے ہیں؟ ان پر تو اس چیز کا کرنا فرض ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ پر احسان ہے، ان کے اچھے اخلاق کا ایک بہتر نمونہ ہے، جو ہو تو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے کی زندگی گزارنے کی عادت کر لیں گے، دھیرے دھیرے غلط رسم و رواج ختم ہو جائیں گے، اور ایک وہ وقت ہوگا کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو یاد کریں گی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کیا بہترین معاشرہ چھوڑا ہے، کیا بہترین زندگی کے انہوں نے اصول چھوڑے ہیں کہ جس سے ہم خدا و رسول کو راضی کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ برے اصول، گندے، غلط، ناجائز و حرام رسم و رواج کو اپنے اولاد کی طرف چھوڑ کر کے جائیں گے تو کل کو قیامت کے دن آپ کی اولاد آپ پر کوسے گی، روئے گی کہ کاش کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے ہمارے لیے اچھے اصول اور اچھے رسم و رواج چھوڑ کر کے جاتے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جاتے، تو ہم اس پر عمل کر کے نجات پا جاتے۔ انہوں نے غلط رسم و رواج ہمارے لیے چھوڑے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں، جہنم کے عذاب میں جلایا جا رہا ہے۔ اس وقت پر ان بچوں کا کوسنا بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ یاد رکھے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے عمل کا اور اپنے ماتحت کی ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہے۔ ہر ایک کی ہر ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اس وقت پر کیا جواب دیں گے، وہ سوال آپ خود جواب آپ خود سوچ لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بھیانک ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ عزیزو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی رحمتوں کی قدر کریں، سنتوں پر، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کو، شادی
بربادی کو آسان سے آسان تر کرنے کا عزم اور ارادہ بنائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔